نعت خوانی کے بعد تقاریر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تشریف لاتے ہیں سرمایہ اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ارشد علی قادری صاحب. وہ تشریف لاتے ہیں. ان کی تقریر ان کے عمل سے پہلے آپ ان کے شاہیہ نشان نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان محسن اعظم پاکستان. الحمدللہ الحمدللہ الشاکرین والحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اگر آپ احباب بھی بڑی محبت کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اس درود پاک کے پڑھنے سے ہمارے قلوب میں بھی اور اس کا فیض بھی اس کی نیکی بھی ہمیں نصیب ہوں گی. بڑی محبت کے ساتھ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. حمد و صلوات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلہ جلیلہ سے مجھے ناچیز حقیر فقیر کو اس دربار اعلیٰ والا میں حاضر ہو کر سرکار کے دربار میں سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. سب سے پہلے میں نبیر محدث اعظم جگر گوشہ جانشین محدث اعظم مرشدی سیدی سندی پیر قاضی فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت
پیر قاضی فیض رسول حیدر رضوی دامت برکاتہ العالیہ اور جگر گوشہ پیر فیض رسول متولی آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان قاضی محمد علی حیدر رضوی دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اے شمع رسالت کے پروانوں، مجھے ناچیز حقیر فقیر کا سلام قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دربار میں میں جب بھی حاضر ہوتا ہوں تو نیت میری یہ ہوتی ہے کہ میں یہاں پر حاضر ہو کر محدث اعظم پاکستان کے فضوات برکات سے اور مرشد کریم قاضی فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض سے فیضیاب ہو سکوں، اپنے دل و روح کی گہرائیوں کو اندھیروں سے نکال کر ان کے فیضات و برکات سے نور حاصل کر سکوں۔ کندبوسی کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن حکم ملتا ہے تو آپ کے سامنے صرف حاضری کے لیے حاضر ہوتا ہوں، کیونکہ نہ میں خطیب ہوں، نہ میں کوئی شعلہ میں مقرر ہوں، بس پڑھنے کا شوق ہے، سیکھنے کی عادت ہے، پڑھ کر سیکھ کر آگے پڑھانے کی اور سکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ فیض بھی اسی دربار سے نصیب ہوا۔ یہ اس مبارک سال ہا سال سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مناتے ہیں۔ اس دربار کو یہ خصوصیت حاصل ہے، یہ سعادت حاصل ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مناتے ہیں۔ بہت کم جگہوں پر اور بہت کم احباب امام اعظم کا عرس منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سعادت میں نصیب ہوئی، اور بڑی سعادت کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کتنا کرم فرمایا۔ سنیوں پر خصوصاً بڑا کرم ہے کہ ہمارا امام اعظم، ہمارا محدث اعظم، اور جہاں سے عقائد کی ترویج اور ہمیں جو سبق ملا، اس دربار میں
उलमा इकराम, जय्यद उलमा इकराम, मशाइख उज़्ज़ाम तशरीफ़ लाते हैं, तशरीफ़ फरमा होते हैं। मैं इन उलमा की जूतियों के खाक अपने आप को समझता हूँ, उनके नाला मुबारक को अपने सर का ताज समझता हूँ। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सब जानते ही हैं, मालूम है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए जिनके इल्म में ये बात ना हो तो चंद गुजारिशात अर्ज करूंगा। इमाम आज़म का नाम नामी नौमान, आपके वालिद ग्रामी का नाम मुबारक साबित, और आपकी कुनियत जो है अबू हनीफा है। आप इल्म की शरीयत के माहो महर को लेकर आसमानी तरीकत पर रोशन है। आपका जो मकाम है उस मकाम तक पहुंचना शायद ही किसी इमाम को नसीब हुआ हो। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब भी कोई दकीक से दकीक यानी मुश्किल से मुश्किल मसला भी आया तो आपने उसके मानी और मतालिब को बड़े वाज़ेह अंदाज से पेश किया। आपकी फरासत को, आपकी अज़मत और जलालत को गैर मुस्लिम भी बड़ी अकीदत और एहतराम की निगाह से देखते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जय्यद सहाबा कराम के से फैज़ याफ्ता है। आपने नियाज़ शर्फ हासिल किया और हज़रत फुदैल, हज़रत इब्राहिम बिन अदहम, हज़रत बशर हाफी जैसे बुजुर्ग हस्तियां आपके शागिर्दों में शामिल हैं। और ये सादत हर किसी को नसीब नहीं। आपका जो अकीदा है, हम हनफी हैं, हनफी अकीदे पर कायम है। चारों इमाम, उन चारों को हम मानते हैं, तस्लीम करते हैं, लेकिन अकीदा हनफी पर हम कायम हैं। हम अपने अकीदे को तब्दील नहीं करते और ना हम कर सकते हैं। अकीदा तब्दील करने वाले वो बेअमल लोग, वो मफाद परस्त जो अपने अकीदे को तब्दील कर लेते हैं। अमूमन देखने में आया कि हनफी अहबाब भी दुनियावी फ़ायदा हासिल करने के लिए दूसरे इमामों की पैरवी करते हैं, जिससे उन्हें नुकसान भी होता है। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा का मकाम आप मदीना मुनव्वरा आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए
تو آپ نے وہاں پر سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین. تو قربان جائیں، ندا آئی کہ وعلیکم السلام یا امام المسلمین. تو کتنا بڑا شرف حاصل ہوا کہ آپ کو امام المسلمین فرمایا گیا. اور آج پورے عالم میں حنفیوں کی تعداد دوسرے اماموں سے زیادہ ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو ابو حنیفہ کنیت نصیب ہوئی، اس کے بھی ایک بڑا واقعہ ہے اس سے پیچھے. ایک مرتبہ امام کے پاس کچھ خواتین آئیں. انہوں نے ایک سوال کیا کہ حضرت، مرد حضرات کو ایک وقت میں 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، تو خواتین کو ایک وقت میں 2 شوہر کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ آپ نے غور فرمایا اور فرمایا کہ اس کا جواب میں بعد میں دوں گا. آپ گھر تشریف لائے. آپ کی صاحبزادی جس کا اسم گرامی حنیفہ تھا، بیٹی باپ سے بہت محبت کرتی ہے، ایک مسلم حقیقت ہے. باپ جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہے، آج کل ہم بھی اگر اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بیٹیوں کی نگاہیں باپ کے چہرے پر ہوتی ہیں. بیٹا قریب آئے یا نہ آئے، بیٹیوں کی نگاہ باپ کے چہرے پر ہوتی ہے اور اس کے مطابق وہ پھر عمل کرتی ہے. تو آپ کی صاحبزادی نے جب چہرے کی طرف نگاہ کی تو آپ نے پوچھا کہ آج آپ کے چہرے پر کچھ اضملال ہے، کچھ الجھن محسوس ہوتی ہے، مجھے بتائیے، ہو سکتا ہے کہ میں یہ الجھن دور کر دوں. آپ نے ان کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ آپ ان خواتین کو میرے پاس بھیج دیں، میں اس مسئلے کو حل کر دیتی ہوں. وہ خواتین آپ کے پاس بھیج دی گئیں. آپ نے ان خواتین کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی پیالیاں دیں اور پیالیاں دینے کے بعد ان سے کہا کہ اس طرح کریں کہ آپ اپنا تھوڑا سا دودھ جو ہے اس کے اندر نکال دیں، ڈال دیں. انہوں نے دودھ پیالی میں نکال دیا. پھر آپ نے ان کے ہاتھ ایک بڑا پیالہ دیا اور فرمایا کہ یہ سارا دودھ اس پیالے میں ڈال دیں. انہوں نے تمام دودھ اس پیالے میں ڈال دیا. اس پیالے میں ڈالنے کے آپ نے پھر ان خواتین سے یہ کہا کہ اب اپنا اپنا دودھ اس پیالے میں سے نکال لیں. خواتین کہنے یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو ناممکن ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم اپنا اپنا دودھ نکال لیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح تم اس میں سے دودھ نہیں نکال سکتی، جب 2 شوہر آپ کے پاس ہوں گے تو ان سے جو اولاد ہوگی تو وہ یہ کس طرح پتہ ہوگی کہ کس شوہر کی اولاد ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ خواتین کے لیے 2 شوہر جو ہے کس طرح صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. تو اس واقعے کے بعد امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کنیت جو ہے وہ ابو حنیفہ کی لگ گئی.
اور آپ اسی کنیت سے ابو حنیفہ کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ایک مرتبہ آپ نے دنیا چھوڑ کر عبادت و ریاضت میں لگ گئے۔ آپ کی عبادت و ریاضت کا حال تو صرف خدا جانتا، اللہ جانتا ہے۔ تو آپ نے خواب دیکھا کہ آپ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس سے ہڈیاں نکال کر علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں۔ تو خواب دیکھا تو دہشت زدہ ہو کر اٹھ گئے۔ تو گھبرا کر آپ حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ خواب بہت مبارک ہے، اس لیے کہ اب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور طریقت کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ پر پڑ گئیں۔ تو حضرات محترم امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کے ہم پیروکار ہیں، اور ہمیں اس عقیدت کو چھوڑنا نہیں ہے، نہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ آج ہم جس دربار میں بیٹھے ہیں، جس عظیم ہستی کے اس کی تقریبات کے سلسلے میں یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، ان کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ ہمارے محدث اعظم علیہ الرحمہ نے اپنی تمام زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی، اور اس کے کی ترویج کے لیے سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ ہے کہ ہمارے پاس دین تو آیا لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ محدث اعظم علیہ الرحمہ عالم بعمل تھے، میں ان کو تھے کی بجائے ہیں بھی کہتا ہوں بعض دفعہ، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت قبلہ آج بھی زندہ ہے، اپنے دربار میں زندہ ہے، کیونکہ ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی کو موت نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے محدث صاحب علیہ الرحمہ اپنے حجرہ مبارک میں زندہ ہیں، ہماری طرف توجہ بھی فرما رہے ہیں، اور ان کے پہلو میں میرے مرشد کریم جانشین محدث اعظم پیر قاضی فضل رسول حیدر علیہ الرحمہ بھی متوجہ ہیں، ان کی توجہ ہمیں حاصل ہے۔ آپ نے بھی اپنے والد محترم کی طرح بعمل زندگی گزاری۔ یہ وہ دربار ہے، اس دربار سے دین کی ترویج بھی ہوتی رہی، علم بھی تقسیم ہوتا رہا، ساتھ میں تربیت بھی ہوتی رہی۔ یہ مقام تربیت گاہ ہے، اور یہاں پر آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ادب و احترام، ان کی خدمت، اور اس کے ساتھ ساتھ لمحہ بلمحہ قدم بہ قدم تربیت کی طرف توجہ ہے جو یہاں موجود ہے ان کی بھی۔ ایک خانقاہ پر بس ایک بات کر کے بات ختم کروں گا۔
ایک خانقاہ تھی، بہت بڑی خانقاہ، بزرگ تھے، ان کے دربار میں دور دراز سے لوگ آتے تھے. آپ نے وہاں پر حجرے بنے ہوئے تھے، جو مہمان آتے تھے ان کی خدمت ہوتی تھی. اس خدمت کے لیے، ان مہمانوں کی خدمت کے لیے وہ گھر پر کھانا پکواتے تھے اور ان کے لیے ایک باندی رکھی ہوئی تھی جو مہمانوں کو کھانا سرو کرتی تھی. ایک نئے شخص تشریف لائے، وہاں پر آئے، آپ کے دس بار پر بیعت ہوئے اور وہاں پر آپ نے قیام کیا. تو حسب سابق وہ باندی کھانا لے کر آپ کے حجرے میں آئی. کیونکہ نئے نئے تھے، معاملہ تو پرانا تھا، نئے نئے تھے، ان کی نگاہ اس باندی پر پڑی تو ان کے دل میں میل آ گیا. اب جب بھی وہ کھانا لے کر آتی تھی آپ اس کو تکتے رہتے تھے، مختلف بہانوں سے اس کو اپنے پاس بلاتے، وہ شخص بلاتا ان کو. تو یہ بات پیر صاحب تک پہنچ گئی. تو پیر صاحب جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ تربیت کرتے ہیں عمل سے. تو آپ نے اس باندی کو بلایا، اس نے کہا کہ آج کے بعد تم کھانا سرو نہیں کرو گی، اور اس کو جمال گھوٹا کھلا دیا دست لگانے کے لیے. آپ کو پتہ جو بھی ہے دست کی دوائی اس کو کھلائی، اس کے کمرے بند کر دیا، ایک بڑا برتن تب رکھ دیا کہ تم نے اسی میں فارغ ہونا ہے، آگے پیچھے کہیں اور نہیں جانا. وہ فارغ ہوتی، صبح دوپہر شام پتہ نہیں 10 یا 15 دفعہ جاتی. تو 4 دن کے اندر اس کی حالت خراب ہو گئی، بہت کمزور ہو گئی، چہرے پر جو رونق تھی رونق بھی ختم ہو گئی. اب پیر صاحب نے اس کو اس کے بعد بھیجا. جب وہ اس کے حجرے میں گئی کھانا دینے کے لیے تو اس کی شکل ہی بد شکل ہوئی ہوئی تھی، اس کی خوبصورتی ختم ہو چکی تھی. تو جب وہاں پر پہنچی تو اس نے دیکھ کر چہرہ پھیر لیا، نگاہ پڑتے ہی چہرہ پھیر لیا. اس نے کہا کہ رکھ دے اور جا، جلدی نکل یہاں سے، کھانا رکھ دے جا. پہلے وہ کرتے تھے کھانا رکھتے، یہاں پر رکھ دے، اس کو یہاں رکھ دے، فلانا پانی لا دے، لا دے، اس کو وقت لگاتے تھے. اس نے کہا یہاں کھانا رکھ، تو جا یہاں سے. تو دوسرے دن پیر صاحب تشریف لے آئے. اس نے کہا کہ تم جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے تھے، آؤ میں تمہیں تمہارا مقصد پورا کر دوں، تو میں وہاں پر لے کر جاتا ہوں. آپ اس کو اس ٹب کے پاس لے گئے جس میں کہ اس عورت نے 4 دن تک فراغت حاصل کی تھی، فارغ ہوئی تھی، وہ چیز پڑی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ تیرا جو مقصد تھا، تیرا جو مطلوب تھا وہ یہ پڑا ہوا ہے، اس کو لے اور یہاں سے چلا جا. کیونکہ جسم کی جو خوبصورتی ہے وہ عارضی ہے، وہ وقتی ہے، لیکن جو اندر کی خوبصورتی ہے وہ دائمی ہے. اس درباروں میں جو آتے ہیں یہاں پر ظاہری تربیت نہیں ہوتی، ظاہری خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی، نہ ظاہری خوبصورتی دی جاتی ہے. یہاں پر اندر کے جو گندگی بھری ہوتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری خطاؤں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے جو سیاہی ہمارے دل میں بس جاتی ہے، ان درباروں میں اس سیاہی کو دور کیا جاتا ہے. اس کی جگہ دلوں کے اندر نور پیدا کیا جاتا ہے. آج کے حالات جو ہیں جس وجہ سے ہم پریشان حال ہیں، اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہم دین اسلام زبان سے تو ادا کرتے ہیں، لیکن اس دین اسلام کو اپنے حلق سے نیچے اترنے نہیں دیتے۔ ہمارے اعمال ہمارے سامنے ہیں کہ دن بھر ہم کیا اعمال کرتے ہیں۔ جھوٹ، فریب، غیبت، چغل خوری، دھوکہ دہی، اس کے علاوہ بے شمار ایسے برے اعمال ہیں جو ہم روزمرہ کرتے ہیں لیکن اس کو گناہ تسلیم نہیں کرتے۔ آج ہم نے گناہ کو گناہ ماننے سے انکار کر دیا، اس وجہ سے کہ ہم دین سے دور ہو گئے، علماء کی صحبت سے دور ہو گئے۔ جو علماء حق ہے ان کے پاس بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جو علماء سو ہے، جو صرف دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں، دنیا سکھاتے ہیں، ظاہریت پر پیغامات بھی دیتے ہیں، ظاہریت کی باتیں کرتے ہیں، ان کے پیچھے ہم جاتے ہیں، بھاگتے پھرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہی وجہ کہ ہم پریشان ہیں۔ مسجدوں کے پاس، مسجدوں میں آنا ہمارے لیے وقت نہیں ہے۔ آج اگر کسی جگہ پر کوئی میلے کی بات کی جائے تو لوگ وہاں پر زیادہ پہنچیں گے، لیکن جہاں پر دین کی بات ہو رہی ہو، علماء بات کر رہے ہوں، اسلام کی بات ہو رہی ہو، وہاں پر بیٹھنے کے لیے ان پر وقت دل ہی نہیں لگتا، دل ہی مر گیا ہے، شوق ہی ختم ہو گیا ہے۔ کیوں ہمارا دل ادھر سے ہٹ گیا، دین سے ہٹ گیا؟ اس کی بہت سی وجوہات کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے حلال حرام کی تمیز ختم کر دی۔ ہم بھول گئے کہ کون سا حلال لقمہ ہے، کون سا حرام لقمہ ہے، کیا ہم نے کھانا ہے، یہ کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہے۔ میں قربان جاؤں مرشد کریم پر، مرشد کریم علیہ الرحمہ نے جب آپ کے حجرے مبارک میں حاضری ہوتی تھی تو آپ جب بھی کوئی دوائی بھی استعمال کرتے تھے اس کی بڑی تحقیق کرتے تھے، اس کے اندر کیا کیا اجزاء ہے، اس میں کوئی غلط چیز تو موجود نہیں ہے۔ کئی مرتبہ آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ پیر صاحب یہ جو چیزیں لکھی ہیں نا شاہ جی، اس میں غور کریں، یہ نہیں استعمال کرنا دوائیں۔ تو آپ دوائی استعمال کرنے بھی احتیاط کرتے ہیں تو کھانے کی چیزوں میں کتنی احتیاط کرتے ہوں گے؟ تو ہم نے وہ احتیاط چھوڑ دی، اسی وجہ سے ہمارے دلوں میں سیاہی پیدا ہو گئی، دین سے دوری پیدا ہو گئی، مسجد سے دوری پیدا ہو گئی۔ ہمیں آج فکر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے کہ ایسی جگہ پر جہاں پر علم کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو تو اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں۔ ہمیں تربیت کی فکر نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری اولاد ہم سے نافرمان ہوئی ہوئی ہے۔ انہیں موبائل چاہیے، انٹرنیٹ چاہیے، نہیں دیتے تو باپ کی بے عزتی کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ علماء کرام تشریف فرما ہے، میرے سر کا تاج ہے، لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، اگر ناگوار نہ گزرے تو معاف کر دیجئے گا، کہ پہلے جو علماء تھے وہ عالم بعمل تھے، ان کے شاگرد، ان کے تلامذہ بھی بعمل تھے، وہ دینی کتب پڑھاتے تھے تو ان کی تربیت ہوتی تھی، آگے چلتے رہے تو پڑھاتے رہے، وہی چلتا رہا۔ لیکن آج جو عالم پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ خود بے عمل ہے،
ان کے شاگرد بھی بے عمل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو عقیدوں کی فکر نہیں ہے، مسلک کی فکر نہیں ہے، ان کو قائد اعظم کی تصویروں کی فکر ہے، اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو صرف پیسے کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، خود دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کہلاتے عالم و مفتی ہے، لیکن دین کی صحیح تربیت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرما دے، اور دین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، علماء حق کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عقیدے پر قائم رکھے، عقائد اہل سنت اس پر قائم اور دائم رہے، کسی کو عقیدے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، اپنے عقیدہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک ہمیں عقیدہ اہل سنت، عقائد اہل سنت کی پاسداری کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ بہت سا وقت میں نے آپ لوگوں کے لے لیا، معافی چاہتا ہوں، بات تو کرنے کے لیے کافی کچھ سوچ رہا تھا، موضوع تو میرا کوئی اور تھا، بعد میں حکم کچھ اور مل گیا، تو اس وجہ سے میں مختصر سے وقت میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں، ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سے استدعا کرنا چاہتا ہوں، درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے عقائد کو بڑی مضبوطی سے تھام کے رکھیں، اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اس تربیت دیں، ترغیب دیں، تاکہ ان کا بھی عقیدہ مضبوط ہو۔ اور یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی اپنی فکر کریں اور اپنی اولاد کی بھی فکر کریں۔ میری بات کوئی ناگواز ہو رہی ہے تو معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ شعلہ بیانی آتی نہیں ہے، وہ آج کل کا دور شعلہ بیانی کا ہے، تو وہ اس کو زیادہ جوش سے شوق سے سنتے ہیں۔ سادہ سی بات ہے، سادہ سا آدمی ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ میں نے جو کچھ بھی کہا اسے قبول فرمائے، اور آپ احباب کو اگر کوئی بات دل میں لگ گئی ہو، سمجھ میں آئی ہو، تو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔